اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عرفہ کا دن اتنا عظیم دن ہے، خود حجاج کرام کے لیے جو کہ عرفہ میں موجود ہیں ان کے لیے بھی بہت بابرکت، بہت ہی فضیلت والا دن ہے، اور تمام مومنین و مومنات کے لیے بالعموم فضیلت والا دن ہے، اور وہ لوگ جو کربلا میں موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس سے ابتدا کرتے ہیں، فرمایا من زار قبر الحسین یوم عرفہ کتب اللہ لہ الف الف حجۃ مع القائم علیہ السلام و الف الف عمرۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جس نے عرفہ کے دن امام حسین کی زیارت کی، اللہ اس کے لیے 1,00,000 حج امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جو دشمنان آل محمد سے کیا جائے اتنا ثواب لکھے گا، اور رسول اللہ کے ساتھ مل کر 1,00,000 عمرہ کیا جائے تو اس کا ثواب اور عرفہ کے دن زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے کا ثواب برابر لکھا جائے گا۔ وَعِتْقَ أَلْفِ نِسْمَةٍ وَحَمْلَانِ أَلْفِ فَرْسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور 1000 بندے جو غلام ہوں ان کو رائے خدا میں آزاد کیا جائے تو جتنا ثواب ملتا ہے، عرفہ کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا اتنا ثواب ہے۔ اور اسی طرح 1000 اونٹ کا بوجھ لاد کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو جو ثواب ملتا ہے یہ زیارت کرنے کا اتنا ہی ثواب ہے۔ وَسَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدِي الصَّدِيقِ آمَنَ بِوَعْدِي، اللہ اپنے اس عبد کو جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عرفہ کے دن زیارت کرتا ہے، صدیق کا لقب اس کو عطا کرتا ہے، اور فرماتا ہے یہ بندہ ہے جو میرے وعدے پر ایمان لایا اور میری حجت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے زیارت کی۔ وقالت الملائکۃ فلان صدیق زکاہ اللہ من فوق عرشہ، اور اللہ کے فرشتے عرش پر یہ آواز لگاتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرنے والا، اللہ نے اس کو عرش کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور اتنا پاکیزہ کر دیا ہے۔ وَسُمِّيَ فِي الْأَرْضِ قُرُوبِيًّا، اور زمین میں یہ ملکوتی بندہ شمار ہوتا ہے۔ بہت بڑی عزت اور عظمت ہے خود اس دن کی، اور خود اس دن کے اعمال ہیں ان میں سے جس طرح کہ آج زیارت کا عمل بتایا، سب سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھنا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے عرفہ پڑھنا، 2 رکعت نماز دعائے عرفہ سے پہلے پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نفل نماز 2 رکعت نماز یوم عرفہ پڑھتا ہوں، مستحب قربتاً الی اللہ، نفل قربتاً الی اللہ۔ سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرنی ہے۔ تشہد اور تسلیم کے ساتھ نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد دعائے عرفہ آپ نے پڑھنی ہے، اور جب عصر کا ٹائم ہو جائے اس وقت 4 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، جس کو نماز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہا جاتا ہے۔ 2 رکعت کر کے یہ نماز بھی ادا کی جائے گی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ تشہد و تسلیم کے ساتھ نماز کو مکمل کرنے کے بعد دوبارہ جو دوسری رکعت پڑھنی ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ پہلی رکعت میں، 50 مرتبہ ہی دوسری رکعت میں آپ نے سورہ توحید کی تلاوت کر کے اس دن کے بہترین اعمال میں سے ہے۔ اور کوئی دعا ایسی نہیں جو مانگی جائے اور یوم عرفہ کے دن قبول نہ ہو، بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ و تبارک و تعالیٰ یتجلی لزوار قبر الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، امام کی زیارت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے شیعو، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ روایت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالیٰ یتجلی لزوار قبر الحسین قبل اہل العرفات، عرفات میں جو حجاج ہیں، جو اللہ کے مہمان ہیں، جو اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، ان کی دعائیں قبول کرنے سے پہلے، ان کے گناہ معاف کرنے سے پہلے، ان کے مسائل میں ان کی شفاعت اور قبولیت سے پہلے اللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کھڑے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین کی جو کہ مولا کی قبر کے پاس کھڑے ہیں، کربلا میں موجود ہیں، مولا کی زیارت پڑھ رہے ہیں، ان کی طرف ان کے اعمال پہلے قبول کرتا ہے، ان کی دعائیں پہلے قبول کرتا ہے، ان کے گناہ معاف پہلے کرتا ہے، اور ان کی حاجات پہلے قبول کرتا ہے۔ پھر اہل عرفات جو مکہ میں عرفات میں کھڑے ہیں ان کے اعمال قبول، دعائیں قبول اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا دن ہے، اور اس دن میں تمام مومنین کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔